फितना कर एपिसोड 4। लोग ये पुरस्कार कत्ल देखकर अपने होश व हवास पर काबू न पा सके और चीखते हुए ताड़ी खाने से भागने लगे। हमजाद ने आहिस्ता से सरगोशी की। ऐसे में आप भी निकल चलिए। मैंने भी ये मौका गनीमत समझा। कुछ देर बाद ही मैं अपने मकान की तरफ जा रहा था। इस भयानक कत्ल ने मेरे आसाब पर भी बुरा असर डाला था। अभी ज्यादा रात ना हुई थी, लेकिन मैंने महसूस किया कि मुझे आराम की सख्त ज़रूरत है। अभी मैं अपने मकान से कुछ दूर ही था कि एक नौ उम्र लड़के के हमरा एक बुर्का पोश लड़की एक मकान के दरवाजे से अंदर दाखिल हुई। लड़का अभी मकान के बाहर ही था। लड़की ने पलटकर उससे कुछ कहा और उसी वक्त मैंने उसकी एक झलक देख ली, और वो एक झलक ही मुझे पागल बना देने के लिए काफ़ी थी। मुमकिन है उसने भी मुझे देखा हो, लेकिन मुझे उस वक्त ये होश ही ना रहा था। वो चली भी गई और मैं उसी तरफ देखता रहा। मकान का दरवाज़ा बंद हो गया, मगर मैं अभी भी बीच सड़क पर खड़ा था। हमजाद उस वक्त भी मेरे साथ था। उसने मेरी ये हालत देखी तो कहने लगा, जानते हैं ये कौन है? मैं एकदम चौंका। क्या तुम इससे वाकिफ हो? अभी अभी आपकी ये हालत देखकर मालूम किया है। इसका नाम महपारा है। ये नवाब साहब के तबीब ख़ास इरशाद अहमद साहब की लड़की है। क्या? मैं उछल पड़ा। तबीब ख़ास की लड़की? फिर तो मज़ा आ गया। मुझे क्या खबर थी कि जालिम ने अपने घर में ऐसे हीरे छुपा रखे हैं। अब आप चलेंगे भी या रात होने का यहीं इंतज़ार करेंगे? हमजाद ने मुझे छेड़ा। वो मेरी दिली कैफियत से आगाह हो चुका था। ये मैं ही जानता हूँ कि मैंने रात का किस बेचैनी से इंतज़ार किया। जब हर तरफ सन्नाटा छा गया तो मैंने हमजाद को तलब किया। अब तो बहुत देर हो चुकी है, वो सो चुकी होगी। उठा लाओ। सब्र कीजिए, अभी तबीब ख़ास जाग रहा है। वो नवाब के लिए कोई दवा बनाने में मसरूफ़ है और महपारा का कमरा उसके करीब है। हमजाद ने मुझे आगाह किया। जैसे ही उसने अपना काम ख़त्म किया, मैं यहाँ से रवाना हो जाऊँगा। कुछ देर और इंतज़ार कर लीजिए। मैं बेचैनी से कमरे में टहलने लगा। कुछ देर बाद हमजाद ने मुझे बताया कि वो महपारा को लेने जा रहा है। चंद ही लम्हों बाद उसने मेरे बिस्तर पर उस सरापा क़यामत को लाके लिटा दिया। न जाने वो लड़कियों को कितनी आहिस्तगी से उठाकर लाता था, मगर खिलाफ़े मामूल उनकी आंख हमेशा मेरे पास ही आकर खुलती थी। मैं बिस्तर की तरफ बढ़ा, लेकिन खिलाफ़े मामूल आज पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि मैं जैसे ही बिस्तर की तरफ गया, लड़की एकदम बिस्तर पर से उठ गई। वो अपनी बड़ी बड़ी हिरनी जैसी आंखों से मुझे देख रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सा सहर था। वो आंखें आम आंखों से कतई मुख्तलिफ थीं। मैंने कुछ कहना चाहा, लेकिन मेरे अल्फाज हलक में ही घुट कर रह गए। वो कहने लगी, सुनो, तुम जो कोई भी हो, इससे मुझे कोई गरज नहीं, लेकिन मैं तुम्हें यह बता देना चाहती हूँ कि आज तक कोई मर्द बगैर मेरी मर्जी के मुझे हाथ लगाने में कामयाब नहीं हुआ। तुमने ज़बरदस्ती मेरी नींद खराब की है और मेरी खिलाफ मर्जी मुझे यहाँ उठवाया। तुम अगर आम हालात में मुझे मिलते तो मुमकिन था कि मैं खुद तुम्हारी मर्दाना वजह देखकर अपना जिस्म तुम्हें सौंप देती, लेकिन अब यह नामुमकिन है, कतई नामुमकिन। मैं उसकी बातें सुनकर शशदर रह गया। आज तक इस तरह साफ और सच्ची गुफ्तगू मैंने किसी लड़की से नहीं सुनी थी, और फिर उसका मजबूत लहजा, जैसे वो एक एक लफ्ज़ सच्चा बोल रही हो। उसके लहजे से उसके इरादे की पुख्तगी का पता चलता था। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि मुमकिन है ये लड़की मुझे बेवकूफ़ बना रही हो। यही सोचकर मैं उसकी तरफ बढ़ा। वो मुझे अपनी तरफ आता देखकर हाथ उठाकर कहने लगी, मैं कहती हूँ रुक जाओ। जो शोबते तुम जानते हो उनसे मैं भी वाकिफ़ हूँ। फिर जब मैं ना रुका तो उसने कहा, ठीक है, आओ मेरे करीब, तुम्हें खुद मेरी क़ुव्वत का अंदाज़ा हो जाएगा। हाँ, पकड़ लो मेरा हाथ। अब मुझे भी उसकी इस दीदा दिलेरी पर गुस्सा आ गया और मैंने आगे बढ़ते हुए हाथ को अपनी तरफ खींचना चाहा, लेकिन जैसे ही मेरा हाथ उसके हाथ से मस हुआ, मुझे ज़ोर का झटका लगा, जैसे मैंने बिजली के किसी नंगे तार को छू लिया हो। वो मुझे ज़मीन पर गिरता देखकर ज़ोर से हंसने लगी। बस ख़त्म हो गई मर्दानगी, मैं जा रही हूँ, अगर रोक सकते हो तो रोक लो। ये कहकर वो दरवाजे की तरफ बढ़ी और उसी वक्त मैं ज़ोर से चीखा, हमजाद! मेरे चीखते ही हमजाद फौरन हाजिर हो गया। उस वक्त तक महपारा मेरे कमरे का दरवाज़ा अबूर नहीं कर पाई थी। उसे देखते ही मैंने तकरीबन चीखते हुए हुक्म दिया, इस लड़की को बताओ मैं कौन हूँ, ये यहाँ से निकलने ना पाए। मेरा हुक्म सुनते ही हमजाद उसकी तरफ बढ़ा और अभी वो उसके करीब ही पहुंचा था कि अचानक महपारा मुड़ी। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसे हमजाद की मौजूदगी का और अपनी तरफ बढ़ने का एहसास हो गया हो।
حالانکہ میرے علم میں یہ تھا کہ حمزات کو دیکھنے کا کوئی اہل نہیں۔ کہنے کو تو وہ صرف چند لمحے تھے، مگر میں وہ چند لمحے کبھی نہیں بھول سکتا۔ اس کی ایک ایک تفصیل مجھے آج تک یاد ہے۔ جیسے ہی میں پارا حمزات کی طرف مڑی، میں نے دیکھا کہ حمزات کے بڑھتے ہوئے قدم ایک دم رک گئے، اور اسی لمحے میں نے پارا کی آنکھوں میں ایک چمک سی محسوس کی۔ میں اس وقت اس کی آنکھوں ہی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا۔ میری کیفیت اس وقت بالکل ایسی تھی جیسے میں نے سورج کی طرف دیکھ لیا ہو۔ میں پارا کی آنکھوں میں ایسی ہی تیز چمک تھی کہ کچھ دیر کے لیے میری بصارت ناکارہ ہو گئی، اور جب میں دوبارہ کچھ دیکھنے کے قابل ہوا تو کمرے میں کوئی نہیں تھا، نہ وہاں حمزات تھا اور نہ میں پارا۔ مجھے کچھ دیر پہلے گزرے ہوئے واقعات ایک خواب کی طرح محسوس ہوئے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ وہ حمزات کی دسترس سے بھی باہر ہو؟ میرے ذہن میں بار بار یہی سوال گونج رہا تھا۔ اس سے پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا۔ آخر اس لڑکی میں کون سی ایسی پراسرار قوت تھی جس نے مجھے دھکیل دیا؟ میں سوچ رہا تھا، اور پھر اس کے ساتھ میں حمزات کی طرف سے بھی فکر مند تھا۔ میں ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ اسے طلب کروں کہ وہ خود حاضر ہو گیا۔ میں نے اسے دیکھتے ہی بےتابی سے پوچھا، کیا ہوا؟ وہ نکل گئی؟ ہاں، حمزات نے بجھے بجھے سے لہجے میں کہا۔ لیکن کیسے؟ یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ کیا تمہاری ساری قوتیں اس کے سامنے مفلوج ہو گئیں؟ میں نے حمزات پر سوالوں کی بوچھاڑ کر دی، یہ جانے بغیر کہ اس کے پاس کیا کیا پراسرار قوتیں ہیں۔ اس پر ہاتھ ڈالنا قطعی غلط ہے۔ میں صرف اتنا جان سکا ہوں کہ اس کے پاس یقیناً کچھ ایسی ناقابل فہم قوتیں ہیں جس کے بلبوتے پر اس نے کچھ دیر کے لیے مجھے بھی معطل کر دیا۔ کیا آپ نے اس کی آنکھوں میں وہ تیز اور پراسرار روشنی دیکھی تھی؟ حمزات نے سوال کیا۔ ہاں، وہ عجیب روشنی دیکھ کر ہی تو میں چند لمحوں کے لیے اپنی بصارت سے محروم ہو گیا تھا۔ میں نے تمہیں یہ تو نہیں بتایا تھا کہ میں نے جیسے ہی اس کا ہاتھ پکڑا مجھے شدید جھٹکا لگا اور میں زمین پر گر گیا تھا۔ میں نے حمزات کو بتایا اور پھر جذباتی لہجے میں بولا، اس نے میری توہین کی ہے، میں ہر قیمت پر اس سے بدلہ لوں گا۔ ضرور، حمزات بولا، مگر اس کے لیے آپ کو کم از کم 3 دن کا انتظار کرنا پڑے گا۔ کیوں؟ آخر کیوں؟ میں نے بےتابی سے پوچھا۔ اس لیے کہ اس کے بارے میں تمام معلومات اکٹھا کرنے کے لیے مجھے مکمل 3 دن چاہیے۔ یہ میرے اور آپ کے لیے بہتری ہوگی۔ تم اپنی گفتگو سے مجھے سخت مایوس معلوم ہوتے ہو۔ پہلے تو ایسا کبھی نہیں ہوا۔ تمام بات حالات کی ہے۔ اس سے پہلے کبھی ایسے حالات بھی تو پیش نہیں آئے۔ میں آپ سے کچھ چھپانا نہیں چاہتا، اس لیے آپ کو صاف صاف بتا دوں کہ میں پارا کے پاس مجھے کچھ ایسی پراسرار قوتیں بھی معلوم ہوتی ہیں جو میرے یا آپ کے پاس نہیں۔ اس لیے اب ہمارا ہر قدم بہت محتاط ہونا چاہیے۔ میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ ان 3 دنوں کے لیے آپ اس کا خیال اپنے دل سے نکال دیں۔ حمزات کی باتیں سن کر مجھے سخت مایوسی ہوئی۔ میری عزت نفس کو میں پارا نے جو ٹھیس پہنچائی تھی، اس نے مجھے اندر سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا۔ میرا خون کھول رہا تھا۔ آج تک مجھے جتنی لڑکیاں ملی تھیں، کسی نے بھی میری مرضی کے خلاف کچھ نہیں کیا تھا۔ اب تک قسمت نے قدم قدم پر میرا ساتھ دیا تھا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ حمزات کی موجودگی کے باوجود میں بے بس ہو گیا، اور اس پر ستم یہ کہ اپنی بے عزتی کا انتقام لینا بھی میری دسترس سے باہر تھا۔ میرا ذہن اس وقت صرف ایک گردان کر رہا تھا، انتقام۔ چند لمحوں ہی میں اس لفظ کے ساتھ ساتھ میرے خیالات کی رو بہک کر نواب صاحب اور ان کے غنڈوں تک پہنچ گئی۔ میں اپنے پرانے دشمنوں کو تو بھول ہی گیا تھا۔ میں نے سوچا کہ میرے ذہن نے ایک راہ فرار ڈھونڈ لی تھی۔ حمزات اب تک نظر جھکائے گمسم میرے سامنے کھڑا تھا۔ اس سے پہلے کبھی میں نے اسے اتنا اداس اور پریشان نہ دیکھا تھا، لیکن یہ وقت ان سب باتوں کا سوچنے کا نہیں تھا۔ مجھے اس وقت کچھ نہ کچھ مشغلہ چاہیے تھا، اور حالات کے پیش نظر وہ مشغلہ صرف انتقام ہو سکتا تھا، اور انتقام بھی اپنے قاتلوں سے۔ میں پارا سے بعد میں نمٹ لیا جائے گا۔ آج کی رات ایک دشمن اور کم ہو جائے تو کیا مذائقہ ہے؟ میں نے خود سے سوال کیا، اور حمزات سے کہنے لگا، کیا یہ ممکن ہے کہ یہ راز ضائع نہ جائے؟ جی ہاں، آپ نے جو کچھ سوچا ہے وہ درست ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے آپ کو زحمت کرنے کی ضرورت نہیں۔ ان کاموں کو میں خود دیکھ لیتا ہوں۔ حمزات نے جواب دیا۔ نہیں، تم شاید میری بات پوری طرح سمجھ نہیں پائے۔ میں خود اس کھیل میں شامل ہونا چاہتا ہوں۔ میں اسے اپنی آنکھوں کے سامنے تڑپ تڑپ کر مرتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں، جس کی شاید میں نے ایک جھلک دیکھی ہو۔ تو پھر چلیے، مگر کہاں؟ نواب کے غنڈوں میں سے ایک لالی کرتی میں رہتا ہے، آج وہی صحیح۔ وہ ہے کون؟ میں نے پوچھا۔ وہ میرٹھ کے بڑے بدماشوں میں سے ایک ہے،
لال کرتی ہی میں اس کی کچی شراب کی ایک بھٹی ہے۔ وہ اتنا عیار اور ہوشیار ہے کہ تنہا رہتا ہے اور اپنے سائے پر بھی بھروسہ نہیں کرتا۔ اسے نواب صاحب کی پشت پناہی حاصل ہے، اس لیے آج تک قانون کے ہاتھ بھی ان تک پہنچنے میں کامیاب نہیں ہوئے۔ چلو چل کر دیکھ ہی لیتے ہیں۔ پھر چند لمحوں بعد ہی میں حمزات کے ہمراہ ایک چھوٹے سے مکان کی چھت پر اتر گیا۔ یہاں تک پہنچنے میں مشکل سے ہمیں 2-3 سیکنڈز لگے ہوں۔ حمزات نے میرا ہاتھ تھام لیا تھا اور فضا میں تیر کیا تھا۔ چھت سے ایک زینہ نیچے کی طرف جاتا تھا جو گھر کے آنگن میں جا کر ختم ہو گیا تھا۔ میں اسی زینے سے نیچے اتر کر گھر کے آنگن میں آ گیا۔ حمزات میرے ساتھ ساتھ تھا۔ میں اب آنگن میں کھڑا تھا۔ میں نے دیکھا کہ سامنے کی طرف ایک کمرہ بنا ہوا ہے جس کے دروازوں کی جھریوں سے روشنی باہر آ رہی ہے۔ کیا وہ جاگ رہا ہے؟ میں نے سوچا۔ نہیں، حمزات نے سرگوشی کی اور مجھے آگے بڑھنے کا اشارہ کیا۔ دروازہ اندر سے بند معلوم ہوتا تھا۔ میں نے حمزات سے کہا، جی ہاں، مگر ابھی کھل جائے گا۔ حمزات یہ کہہ کر میرے دیکھتے ہی دیکھتے اس بند دروازے سے گزر کر کہیں غائب ہو گیا۔ میں حیران سا یہ سب کچھ دیکھتا رہا۔ میری آنکھوں نے ایک ناقابل یقین منظر دیکھا تھا۔ اس وقت میرے ذہن میں وہ تمام باتیں تازہ ہو گئیں جو میں نے حمزات کے بارے میں قدیم قلمی نسخے میں پڑھی تھیں، اور خاص طور پر یہ کہ حمزات ٹھوس اشیاء کے درمیان سے گزر سکتا ہے، جس کا عملی تجربہ آج مجھے پہلی مرتبہ ہوا جب میں نے اسے بند دروازے میں تحلیل ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ میرے خیالات کا سلسلہ اچانک منقطع ہو گیا۔ سامنے والا دروازہ کھل چکا تھا اور حمزات مجھے اندر آنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ کمرے کے اندر ایک لالٹین روشن تھی جو سامنے ہی ایک طاق میں رکھی ہوئی تھی۔ میں کمرے میں داخل ہو گیا۔ کمرے میں گھس کر جیسے ہی بائیں طرف نظر پڑی، میرے خون کی گردش تیز ہو گئی۔ ایک بڑی مسیری پر ایک صحت مند توانا شخص محو خواب تھا جس کے پہلو میں ایک نیم برہنہ لڑکی تھی۔ دونوں شراب پی کر بد مست پڑے ہیں۔ حمزات نے میرے خیالات پڑھ کر جواب دیا، شروع ہو جاؤں؟ نہیں، پہلے اسے جگاؤ۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ مرنے سے پہلے جان لے کہ میں نے اسے کیوں مارا ہے۔ میں نے حمزات سے کہا، لیکن ایسا کرنے سے خطرہ بھی ہے۔ اگر میں اکیلا ہوتا تو کوئی بات نہیں تھی، مگر اس وقت آپ میرے ساتھ ہیں۔ اگر آس پاس کے لوگ ہنگامہ سن کر جاگ گئے تو خواہ مسئلہ ہو جائے گا۔ لیکن نامعلوم کیوں میری یہی خواہش تھی کہ وہ غفلت میں نہ مارا جائے، یا شاید لاشعوری طور پر میں اس وقت اس فعل کو بزدلی سمجھ رہا تھا کہ کسی کو سوئے ہوئے موت کے گھاٹ اتار دیا جائے۔ اس لیے میں نے حمزات کی بات سے اختلاف کیا اور خود آگے بڑھ کر اس شخص کی بڑی بڑی مونچھوں کو کھینچ لیا۔ وہ ایک دم ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا اور پھر جیسے ہی اس کی نظر مجھ پر پڑی، اس کی گھگھی بن گئی۔ بھوت! میں سمجھ گیا کہ اس نے مجھے پہچان لیا ہے۔ اس شخص کے چونک کر اٹھنے سے لڑکی نے بھی ایک مرتبہ کسمسا کر کروٹ بدلی۔ اسی لمحے حمزات نے شاید میری بے خودی کو محسوس کر لیا تھا۔ حمزات نے وقت ضائع کیے بغیر اس شخص کو مخاطب کیا، میرے آقا کا حکم ہے کہ تمہیں موت کے گھاٹ اتار دیا جائے، تو سنو، تمہیں شیخ کرامت کے قتل کے جرم میں موت دی جا رہی ہے۔ اب یہ فیصلہ تم خود کرو کہ تم کس طرح مرنا پسند کرو گے۔ حمزات کو صرف میں ہی دیکھ سکتا تھا، اس لیے وہ شخص گھبرا کر پھٹی پھٹی آنکھوں سے چاروں طرف دیکھ رہا تھا، اس لیے کہ میں اسے تو صاف نظر آ رہا تھا۔ میرے ہونٹ ساکت ہیں۔ میں نے محسوس کیا جیسے وہ کچھ کہنا چاہتا ہو مگر خوف کے سبب نہ کہہ پا رہا تھا۔ تم نے کوئی جواب نہیں دیا؟ حمزات نے پھر مخاطب کیا۔ اس مرتبہ وہ ہمت کر کے بولا، یا پیر مجھ کو معاف کر دو، میں سب سے بڑا گنہگار ہوں۔ ہاں، اور یہ شانتی، یہ اس نے مجھے بہکایا تھا۔ میں ایسا خراب نہیں ہوں۔ میں سویرے ہی تمہارے مجار پر چادر چڑھوا دوں گا۔ وہ خود ہی نشے میں پتہ نہیں کیا کیا بک رہا تھا، لیکن اب اس کمرے میں ایک حسین جسم کی موجودگی کے سبب میں نے تمام قصے کو جلد سے جلد ختم کرنے کے بارے میں سوچا۔ حمزات نے میرے ذہن کو پڑھ لیا تھا اور پھر دوسرے ہی لمحے اس کے نادیدہ ہاتھ اس شخص کی گردن تک پہنچ گئے۔ اس سے پہلے کہ وہ چیختا یا کوئی اور حرکت کرتا، اس کی آنکھیں باہر ابل پڑیں۔ اس کا جسم مسیری پر بری طرح تڑپ رہا تھا۔ حمزات کے ہاتھوں کی گرفت اس کی گردن پر مضبوط سے مضبوط ہوتی جا رہی تھی اور وہ شخص موت کے نادیدہ ہاتھوں سے بچنے کے لیے اپنی گردن سے الجھ رہا تھا۔ بار بار وہ کوشش کرتا کہ وہ حمزات کے ہاتھوں کو اپنی گردن سے الگ کر دے، لیکن ناکام رہتا۔ اس کے تڑپنے سے لڑکی جاگ گئی۔ اس نے جاگ کر جیسے ہی اپنے برابر میں اس شخص کو تڑپتے ہوئے دیکھا اور پھر اس کی نظر مجھ پر پڑی تو اس کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ وہ اس وقت خوفزدہ ہو کر ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ چند ہی لمحوں میں اس شخص کا جسم تڑپ تڑپ کر ہمیشہ کے لیے ساکت ہو گیا۔ اس کا جسم ڈھیلا پڑتے ہی حمزات نے کہا، جلدی کیجیے، ممکن ہے اس لڑکی کی چیخ سے آس پاس کے لوگ جاگ گئے ہوں۔
یہ بھی ہمارے ساتھ جائے گی۔ پھر نہ جانے حمزات نے اس لڑکی کو کیسے بے ہوش کیا۔ اس کا بے ہوش جسم اس نے اپنے ہاتھوں پر اٹھایا اور مجھے باہر چلنے کا مشورہ دیا۔ ہم چھت پر آ گئے۔ حمزات نے لڑکی کے جسم کو اپنے کاندھے پر ڈال کر میرا ہاتھ پکڑا اور فضا میں تیر کیا۔ مجھے نہیں معلوم کہ آس پاس کوئی تھا یا نہیں، لیکن ہمیں وہاں سے جاتے ہوئے شاید کسی نے نہیں دیکھا، اس لیے کہ جب ہم وہاں سے چلے تھے تو آس پاس کے لوگوں کے درمیان خاموشی طاری تھی۔ ممکن ہے اس کا سبب یہ رہا ہو کہ جاگنے کے باوجود کوئی اپنی جان خطرے میں نہ ڈالنا چاہتا ہو، اس لیے کہ حمزات نے مجھے بتایا ہی تھا کہ مرنے والا میرٹھ کا مشہور بدماش ہے۔ حویلی پہنچ کر میری شہوانی خواہشات کچھ اور تیز ہو گئیں۔ اس کا بڑا سبب وہ نرم جسم تھا جو سامنے میری مسیری پر بکھرا پڑا تھا، جسے اپنی آغوش میں سمیٹنے کی خواہش مجھ میں تیز سے تیز تر ہوتی جا رہی تھی۔ اسے ہوش میں لاؤ، میں نے حمزات سے کہا۔ حمزات لڑکی کی طرف بڑھ گیا۔ اس کی پشت میری طرف تھی۔ میں نہیں دیکھ سکا کہ اس نے کیا کیا، لیکن جب وہ ہٹ کر ایک طرف ہو گیا تو میں نے دیکھا کہ لڑکی جو اب تک بے سدھ پڑی تھی ایک دم ہوش میں آ گئی، میری طرف حیرت سے دیکھنے لگی۔ مجھے یاد آیا کہ مرنے والے نے لڑکی کو شانتی کے نام سے یاد کیا تھا۔ یہ اتنی بے باک اور بے حیا کیوں ہے؟ خوف اور حیرت نے اس کے احساس کو ختم کر دیا ہے۔ اس سے آگے میں سوچ نہ سکا، اس لیے کہ لڑکی نے مجھے مخاطب کیا تھا۔ تو کون ہے بابو؟ میں کہاں ہوں؟ کیا تو نے دلاور کو مار دیا؟ وہ کیسے مر گیا؟ وہ حق لانے لگی۔ میں نے اس کی بات کا جواب دینے سے پہلے حمزات کو اشارے سے رخصت کر دیا۔ کمرہ اندر سے بند کر کے اس کے پاس مسیری پر بیٹھ گیا۔ شانتی میں کون ہوں اس سے تمہیں کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے، اور تم کہاں ہو جان کر بھی تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ہاں، میں تمہیں اتنا یقین دلا سکتا ہوں کہ صبح ہونے سے پہلے تم جہاں کہو گی تمہیں پہنچا دیا جائے گا۔ اس رات کے بعد تم وہ سب کچھ بھول جاؤ گی جو تم نے دیکھا ہے۔ مرنے والا جس کا نام تم نے دلاور بتایا ہے اپنے گناہوں کی سزا پا چکا ہے۔ اسے میں نے نہیں، اس کے گناہوں نے قتل کیا ہے۔ تم نے دیکھا ہی ہوگا کہ میں اس سے کتنی دور کھڑا تھا۔ اگر تم نے کسی کو آج رات کے واقعے کے بارے میں کچھ بتایا تو یہ تمہارے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ تم صبح سے پہلے اپنے گھر پہنچا دی جاؤ گی، اور پھر اگر پولیس یا کوئی اور تم سے پوچھے تو تم یہی کہو گی کہ تم اپنے ہی گھر پر تھیں۔ ہاں شانتی، کہو کیا کہنا چاہتی ہو؟ میں نے اس کی ہمت افزائی کی۔ تم نے کہا کہ بابو پولیس کو بولوں کہ میں گھر پر تھی، پر بابو ماں جی کو پتا ہے کہ میں دلاور کے ٹھکانے پر گئی تھی، اور بھی لوگ جانتے ہیں۔ اس کے بولتے ہی ایک بدبو کا بھپکا میں نے محسوس کیا۔ میں نے کراہت محسوس کی۔ یہ تمہارے منہ سے کیسی بدبو آ رہی ہے؟ ہم نے شام دارو پیا تھا، وہ عجیب بھول پن سے بولی، جیسے شراب پینا کوئی بات ہی نہ ہو۔ تو تم شراب پیتی ہو؟ ہاں بابو، ماں جی بھی پیتی ہے، اب تو وہ بوڑھی ہو گئی ہے، پر لت نہیں گئی۔ مجھے اس کی باتوں اور حرکات و سکنات سے اندازہ تو ہو گیا تھا کہ اس کا تعلق کس طبقے سے ہے۔ میں نے بھی اپنے خیال کو یقین میں بدلنے کے لیے اس سے پوچھا، کیا تم ویلی بازار میں رہتی ہو؟ ہاں بابو، ہم ادھر ہی پیدا ہوا ہے اور ادھر ہی ہوش سنبھالا، اب ادھر ہی کاروبار کرتے ہیں۔ ابھی آپ کو ایک بات بولوں کہ یہ سالہ دلاور ہم کو ایک رات کا کتنا پیسہ دیتا ہے؟ خیر، اب تم اسے بھول جاؤ، ہم تمہیں مالا مال کر دیں گے۔ تم ہمیں پسند آ گئی ہو، لیکن یہ شراب وراب نہیں چلے گی۔ میں نے اس کی نرم اور چکنی جلد پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ یہ کتنی عجیب بات تھی کہ میں جو اسے شراب نہ پینے کی تاکید کر رہا تھا، خود اس وقت یہ سوچ رہا تھا کہ میں بھی کبھی نہ کبھی شراب کا مزہ ضرور چکھوں گا۔ آخر یہ ظالم ہے کیا بلا؟ میری بات سن کر شانتی نے کوئی جواب نہ دیا۔ میں نے اسے خاموش دیکھ کر پھر کہا، خیر یہ تمہارا فیل ہے، اسے تم جانو، نہ پیو تو بہتر ہے۔ میں تو تمہیں دراصل یہ بتانا چاہتا تھا کہ اگر تمہاری ماں جی یا کوئی اور اس بات سے واقف ہے کہ تم دلاور کے پاس تھیں تو تم انہیں منع کر دینا کہ وہ یہ بات کسی سے نہ کہیں، تاکہ کل جب پولیس کو دلاور کی لاش ملے تو وہ تمہیں اس سلسلے میں نہ گھسیٹے۔ میں نے اس کی تھوڑی پکڑ کر آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ شانتی نے فوراً اس بات میں گردن ہلا دی۔ میں سمجھ گیا کہ وہ طوائف زادی اتنی بدھو ہرگز نہیں جتنی صورت سے نظر آ رہی تھی۔ صبح جب میں نے غسل کرنے کے بعد اسے رخصت کیا تو ساتھ ساتھ آئندہ رات ملنے کا وعدہ بھی اس سے لے لیا۔ میرا جی اس سے ابھی بھرا نہیں تھا۔ میں نے اس سے کہا، شانتی کل رات تمہیں پھر بلایا جائے گا۔ میں نے تم سے جو کچھ کہا ہے اس کا خیال رکھنا۔ اور یہ کہہ کر میں نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور جتنے روپے بھی مٹھی میں آئے اس کی طرف بڑھا دیے۔ ابھی کچھ اندھیرا ہے،
तुम्हें बाहिफाजत तुम्हारे घर पहुंचा दिया जाएगा। जब तुम्हारी दोबारा आंख खुलेगी तो तुम खुद को अपने बिस्तर पर पाओगी। उसे मेरी बातें सुनकर हैरत हो रही थी। मैंने हमजाद को इशारा किया। वो आगे बढ़ा और शांति की कनपटियों को उसने एक हाथ से दबाया। शांति का जिस्म लहराकर गिरने ही वाला था कि हमजाद ने उसे अपने हाथों पर उठा लिया और कमरे से निकल गया। मैं जानता था कि हमजाद के लिए ये मालूम करना कोई बड़ी बात नहीं कि वैली बाजार में शांति का कोठा कौन सा है। हमजाद चंद लम्हों में वापस आ गया। उसके इल्म में था कि मैं उसका मुंतजिर हूं। मैं सोने से पहले उससे कुछ बात करना चाहता था और वो बात महपारा से मुताल्लिक थी। हमजाद में एक सलाहियत और थी कि वो मेरे जज्बात पढ़ सकता था। मैं जिस उलझन में होता, जो कुछ सोचता, वो उससे बाखबर होता। इस बात का तजुर्बा मुझे कई मर्तबा हो चुका था। इसलिए जब वो शांति को लेकर जा रहा था, मैंने उससे कोई बात नहीं की, क्योंकि मैं जानता था कि वो बाखबर है कि मुझे उससे कुछ अहम गुफ्तगू करना है। वो आते ही कहने लगा, मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि महपारा के बारे में तमाम मालूमात हासिल करने के लिए मुझे मुकम्मल 3 दिन की ज़रूरत है। मुमकिन है मुझे इस सिलसिले में इस शहर से भी बाहर जाना पड़े, या जो भी सूरत हो, इन 3 दिनों में आप मुझे तलब करेंगे तो काम बिगड़ने या अधूरा रहने का ख़तरा भी है। इसलिए मैं चाहता हूं कि 3 दिन आप मुझे तलब ना करें और किसी तरह बगैर मेरे गुजारा कर लें। ठीक है, मुझे तुम्हारी हर बात मंजूर है। उस लड़की ने मेरी अना को मजरू कर दिया है। मैं हर कीमत पर उससे बदला लेने का मुतमन्नी हूं, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना हो। मैं ये 3 दिन गुजार लूंगा। मैंने हमजाद को जवाब दिया और उसे रुखसत करने से पहले एक बड़ी रकम उससे तलब की, जो उसने चंद लम्हों बाद ही मुझे लाकर दे दी थी। ये तकरीबन 25 या 30 हज़ार रुपए थे। जैसा कि हमजाद ने मुझे बताया था कि ये रुपए हिफाजत से रखने के बाद मैंने हमजाद को 3 दिन के लिए खैराबाद कह दिया और रात भर की थकन उतारने के लिए सो गया। लेकिन जब शाम को मेरी आंख खुली तो मुझे बहुत अफसोस हुआ कि मैंने जिस मकसद के तहत रुपए हासिल किए थे वो तो अब ला हासिल ही था, क्योंकि हमजाद से मैंने शांति के घर का पता तो पूछा ही नहीं था। दरअसल मैंने ये सोचा था कि अब मैं बहैसियत रशीद यार चंग मेरठ में मुतारिफ होऊंगा और इसी हैसियत से वैली बाजार जाकर शांति से मिलूंगा। अब मैं बदाइयों की तरह पुरस्कार बनकर और लड़कियों को अपने बारे में किसी और दुनिया का फर्क बताकर मजीद झगड़ों में नहीं पड़ना चाहता था। अब मैं अच्छी तरह समझ चुका था कि पैसे से हर चीज़ खरीदी जा सकती है। इसलिए हर मसले में हमजाद की मदद हासिल करना और उसका मोहताज रहना भी ठीक नहीं है, जबकि उसकी मदद के बगैर कभी बहुत से काम मैं खुद भी कर सकता था। और अब तो मुझे शांति जैसी लड़की का चस्का पड़ गया था। शांति जिसे रुपयों की झनकार खरीद सकती थी। जब मैं अपनी शेरवानी की दोनों जेबें रुपयों से भरकर अपने मकान से बाहर निकला तो मेरे जहन में सिर्फ ये ख्याल था कि शांति ना सही कोई और सही, इससे फ़र्क भी क्या पड़ता है। उस दिन पहली मर्तबा मैंने अपने अंदर एक और ही शेख करामत को बेदार होते हुए महसूस किया। शांति ने एक ही रात में मुझे बहुत कुछ बदल दिया था। मैंने एक यक्का किया और वैली बाजार पहुंच गया। जिस्मों का बाजार, वैली बाजार। हर बालकोनी पर एक से एक हसीन चेहरा, एक से एक कुदास बदन। उन दिनों तवाइफों में भी एक हुस्न था, एक रख रखाव, एक तहजीब थी। मैंने पूरे बाजार का चक्कर लगाया, मगर किसी झरोके में वो चांद नजर नहीं आया जिसकी मुझे तलाश थी। शांति न जाने किस घर में थी। मैं यूं ही एक कोठे पर चढ़ गया, लेकिन अभी जीने की आखिरी सीढ़ी पर ही पहुंचा था कि अचानक मेरे जहन में एक ख्याल आया और मैं उल्टे पांव जीने से नीचे उतर गया। अपनी हिमाकत पर मुझे खुद हंसी आ रही थी। दरअसल हमजाद की गैर मौजूदगी ने और फिर इस एहसास ने कि 3 दिन तक मैं उससे कोई मदद नहीं ले सकता, मेरे हवास गुम कर दिए थे। जिस ख्याल ने मुझे किसी तवाइफ के घर में दाखिल होने से रोका था वो ये था कि मैं बगैर हमजाद की मदद के ये भी मालूम कर सकता हूँ कि शांति का कोठा कौन सा है। मैं अपने तसव्वुर की क़ुव्वत को तो भूल ही बैठा था। मैं जीने से उतरकर सड़क के एक तरफ खड़ा हो गया, जहाँ एक 12 साला लड़का फूलों के हार लोगों को फरोख्त कर रहा था। मैंने आंखें बंद की, शांति का तसव्वुर किया। छन 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 वो शांति थी या बिजली कूद रही थी। मैंने देखा कि तबले की थाप पर उसका जिस्म एक एक उज़ू थरक रहा था। ये एक बहुत बड़ा सा कमरा था जिसमें दीवारों के सहारे गाँव तकिए लगे कुछ ज़ईफ़ और कुछ नौजवान शांति का रक़्स देख रहे थे। एक तरफ साजो सामान के करीब एक बूढ़ी औरत अच्छे कपड़ों में मलबूस बैठी थी, जो अब भी सूरत शक्ल और जिस्म में बुरी नहीं थी। मैंने अंदाज़ा लगाया कि यही शांति की माँ जी है। मैं उस अजनबी माहौल में खो सा गया और उस वक्त चौंका जब किसी ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, क्यों हाफिज जी, क्या सड़क पार करा दूं? मेरे तसव्वुर का सिलसिला मुनक़ता हो गया।
مجھے اس نوجوان کا یہ فقرہ سن کر ہنسی بھی آئی اور غصہ بھی۔ وہ کمبخت میرے آنکھیں میچ کر ایک طرف کھڑا ہونے سے یہ سمجھا تھا کہ میں اندھا ہوں۔ میں نے آنکھیں کھول کر اس کا جائزہ لیا۔ ریشمی تہمت اور لکھنوے کرتے میں نیا نیا شوقین لگ رہا تھا۔ میں نے اپنا غصہ پی جانا ہی مناسب سمجھا اور اس نوجوان سے کہا، کچھ نہیں بھائی، میں ذرا سوچ رہا تھا۔ تمہارا شکریہ۔ کسی طرح اس نوجوان کو ٹال کر میں آگے بڑھا۔ کچھ لمحے پہلے پیش آنے والے واقعے پر مجھے اب خود ہنسی آ رہی تھی۔ میں اب ہر کوٹھے کے نیچے ایک لمحے رکتا، کوٹھے کے اندر کا تصور کرتا اور پھر آگے بڑھ جاتا۔ آخر میں نے شانتی کا کوٹھا تلاشی کر لیا۔ میں اوپر چڑھ گیا۔ محفل ابھی تک اسی طرح جمی ہوئی تھی۔ میں دبے پاؤں آگے بڑھا اور جوتے اتار کر ایک طرف خاموشی سے بیٹھ گیا۔ میں ابھی سنبھل کر بیٹھنے بھی نہ پایا تھا کہ شانتی سے میری نظریں ملیں، اور پھر تو وہ جیسے پتھر کی ہو گئی۔ اس کے اوپر اٹھے ہوئے ہاتھ اوپر ہی رہ گئے۔ میں بہرحال اس کے لیے بھی ایک پراسرار شخصیت تھا۔ غیر متوقع طور پر مجھے اپنے کوٹھے پر دیکھ کر ششدر رہ جانا قدرتی بات تھی۔ دوسرے تمام بھی شانتی کی یہ حالت دیکھ کر حیران رہ گئے۔ وہ کبھی میری طرف دیکھتے، کبھی شانتی کی طرف دیکھتے، جس کی نظریں مجھ پر جمی ہوئی تھیں۔ یہ چند لمحے تھے، مگر مجھے محسوس ہوا کہ جیسے شانتی صدیوں سے اسی طرح پتھر بنی کھڑی ہے۔ وہ اس انداز میں بہت حسین لگ رہی تھی، اور میں بھی جیسے اس میں کھو گیا تھا۔ ساز خاموش ہو چکے تھے۔ اچانک شانتی کو اپنی حالت کا اندازہ ہوا۔ اس کے اٹھے ہوئے ہاتھ نیچے گر گئے۔ وہ فرش پر بیٹھ کر اپنے گھنگرو کھولنے لگی۔ اسی وقت پیچھے بیٹھی ہوئی شانتی کی ماں کی آواز سنائی تھی، ارے کیا ہوا بیٹی، اب نہیں ناچو گی؟ اور یہ تم گھنگرو کیوں کھول رہی ہو؟ ابھی تو شام بھی نہیں ڈھلی، محفل جمی ہے شانتی، آخر کیا ہوا تمہیں؟ ماں جی اب ہم نہیں ناچتے، ہماری طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ اس کے لہجے میں عجیب سی معصومیت تھی، جیسے کوئی بچہ روٹ جائے۔ ارے تم دیکھتی نہیں، یہ نئے حضرت آج ہمارے ہاں تشریف لائے ہیں، یہ کیا خیال کریں گے؟ ماں جی نے پھر کہا۔ شانتی اور ماں جی کی بول چال میں رکھ رکھاؤ میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ ماں جی صحیح معنوں میں طوائف تھیں، مگر شانتی اس فن میں شاید بالکل نووارد تھی، جس کی تصدیق بعد میں مجھے ہو بھی گئی۔ شانتی کو ماں جی نے نیا نیا خریدا تھا، اور اس نے رات مجھ سے جھوٹ بولا تھا کہ وہ ویلی بازار میں پیدا ہوئی تھی اور یہیں پلی بڑی ہے۔ دراصل اس نے مجھے وہی بتایا تھا جو ماں جی نے اسے سکھا رکھا تھا، ورنہ حقیقت یہ تھی کہ 3 مہینے قبل ماں جی نے شانتی کو ایک قریبی گاؤں سے پورے 200 روپے میں خریدا تھا۔ اس زمانے میں 200 روپے بہت ہوتے تھے۔ شانتی کو صرف رقص ہی سکھایا گیا تھا، نہ اسے گانا آتا تھا اور نہ وہ آداب جو طوائفوں کے لیے مخصوص ہوتے تھے۔ ہوتا یہ تھا کہ روز رات گئے تک شانتی کا رقص ہوتا، کچھ تو تماش بینوں سے رقم انہیں مل جاتی، اور جب محفل ختم ہوتی تو ماں جی کا اشارہ پا کر انہی میں سے کوئی رات وہاں ٹھہر جاتا، جس کے سارے معاملات ماں جی پہلے ہی طے کر لیتیں۔ یہ تمام باتیں مجھے کافی دن میں معلوم ہوئی۔ میں نے پہلے اس لیے بتا دیں تاکہ میری سرگزشت سنتے ہوئے شانتی کے بارے میں الجھن پیدا نہ ہو کہ وہ اس قدر اجٹ کیوں تھی۔ ہاں تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ شانتی کی ماں جی اسے رقص جاری رکھنے کے لیے کہہ رہی تھیں، لیکن جب شانتی نے ان کے کہنے کے باوجود گھنگرو کھول دیے تو جواباً انہیں بھی محفل برخاست کرنی پڑی۔ تمام تماشبین ایک ایک کر کے اٹھنے لگے، لیکن ایک ضعیف العمر شخص بیٹھے رہے۔ جب ماں جی نے انہیں بیٹھے ہوئے دیکھا تو انہیں کچھ خیال آیا، اور وہ شانتی کو مخاطب کر کے بولیں، بیٹی، مرزا صاحب سے میں 1 ہفتے سے شرمندہ ہوں، روز آج کل کر رہی ہوں، تمہیں یہ دل و جان سے چاہتے ہیں۔ تمہیں یاد ہوگا کہ تمہارے لیے پچھلے ہفتے یہ دلاور جیسے خطرناک آدمی سے لڑنے پر آمادہ ہو گئے تھے۔ آج رات پھر کچھ کہتے کہتے ماں جی رک گئیں، اور انہیں اچانک میری موجودگی کا خیال آ گیا۔ انہوں نے میری طرف پلٹ کر کہا، معاف کیجیے، آج بٹیا کی طبیعت کچھ ناساز ہے، آپ پھر تشریف لائیے گا، غریب خانہ آپ ہی کا ہے۔ میں سمجھ گیا کہ ماں جی کا مقصد کیا ہے۔ وہ چاہتی تھیں کہ میں یہاں سے چلا جاؤں اور اس ضعیف العمر شخص کو روک لیں۔ یہ محسوس کرتے ہوئے مجھے سخت غصہ آیا، لیکن میرے کچھ جواب دینے سے پہلے شانتی بول اٹھی، ماں جی ہم بولا نا کہ ہمارا طبیعت ٹھیک نہیں، آپ مرزا جی کو کہہ دو کل آ جاویں۔ اب میرے لیے یہ سب کچھ برداشت کرنا مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ آخر یہ سب کیسے لوگ ہیں؟ یہ کیا ماحول ہے جہاں ہر جذبہ اتنا کھوکھلا اور ہر احساس اتنا بے قیمت ہے؟ شانتی جس نے مجھے ایک ہی رات میں اپنا گرویدہ بنا لیا تھا، وہ میرے ہی سامنے کس بے باکی سے ایک دوسرے شخص سے وعدہ حاصل کر رہی تھی۔ میں نے کچھ اور ہی سوچا تھا، مگر یہاں تو رنگ ہی مختلف ہے۔ میں ایک دم چیخ پڑا، ماں جی، شانتی صرف میری ہے، آج کے بعد یہاں کوئی مرزا صاحب شانتی کے جسم کا سودا کرنے نہیں آئے گا۔ جی کیا فرمایا؟ میں آپ کا مطلب نہیں سمجھی۔
کیا آپ اپنے ادا کیے ہوئے جملے کی قیمت دینے کے اہل ہیں؟ ماجی نے نہایت نرم لہجے میں کاروبار کی بات چیت کی۔ بولیے، آپ کیا مانگتی ہیں؟ میں نے تیز ہو کر کہا۔ آپ شاید بھول رہے ہیں کہ یہ ایک رات کا سودا نہیں، آپ نے اس سے بڑھ کر بات کی ہے۔ لیکن ٹھہریے، ماجی کچھ کہتے کہتے رکی، پھر ضعیف العمر سے مخاطب ہوئی۔ مرزا صاحب، آپ تو اس بازار کی اونچ نیچ سے اچھی طرح واقف ہیں۔ اگر آپ کل کسی وقت مجھ سے اکیلے میں مل لیں تو کیا مذائقہ ہے؟ مرزا صاحب پہلی مرتبہ بولے۔ خلاف توقع ان کی آواز، ان کا جسم دیکھتے ہوئے کافی دبنگ تھی۔ امینہ بائی، نئے لونڈوں کے شوق سے ہم بہت پریشان ہیں۔ تم تو جانتی ہو کہ جب ہم جوان تھے تو ہم بھی اسی طرح کی ڈینگیں مارتے تھے، مگر اس بازار کی سیڑھیاں اترتے چڑھتے اتنا تو تجربہ ہو گیا ہے کہ نئے اور پرانے پنچھی میں تمیز کر سکیں۔ یہ صاحبزادے شاید اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ کسی کوٹھے پر چڑھے ہیں، نہیں جانتے کہ یہاں کے آداب کیا ہیں۔ بہرحال کی تو انہوں نے بدتمیزی، مگر تمہارا خیال کر کے معاف کر دیتا ہوں، کل کسی وقت دن میں آؤں گا۔ یہ کہہ کر مرزا صاحب اپنا بیت اٹھا کر چل دیے۔ میں ان کی بات سن کر خون کے گھونٹ پیتا رہا اور کسی طرح ضبط کر گیا، حالانکہ جی تو یہی چاہ رہا تھا کہ ان بڑے میاں کی عقل درست کر دوں۔ ضبط کرنے کی ایک وجہ حمزاد کی غیر موجودگی بھی تھی۔ مرزا صاحب کے جاتے ہی ماجی یا امینہ بائی نے سازندوں کو بھی چھٹی دے دی اور اب کمرے میں صرف ماجی، میں اور شانتی رہ گئے۔ امینہ بائی پھر مجھ سے مخاطب ہوئی۔ ہاں تو حضور، آپ نے فرمایا کہ شانتی سے اب کوئی نہیں مل سکتا۔ بجا ارشاد، گویا اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اسے اپنا پابند کرنا چاہتے ہیں؟ جی، تم جو بھی سمجھو، میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ میرے علاوہ شانتی کے جسم کو کوئی ہاتھ لگائے۔ مگر شانتی کے ناچنے پر تو کوئی پابندی نہیں ہوگی؟ امینہ بائی نے سوال کیا۔ آخر اس کی ضرورت کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ کسی چیز کی ضرورت ہے، کسی کی نہیں۔ گستاخی معاف، یہ حضور سے بہتر اپنے لیے ہم زیادہ بہتر سمجھتے ہیں۔ جب تک بدن میں کمان کسا کساؤ ہے، دنیا اپنی ہے۔ جہاں ذرا سی اس کساؤ میں کمی آئی، دنیا بدلتے دیر نہیں لگتی۔ آخر تمہارا مطلب کیا ہے؟ صاف صاف کہو، میں نے اکتا کر کہا۔ شانتی کو آپ کا پابند کرنے سے پہلے میں ہر بات طے کرنا چاہتی ہوں۔ آپ ماہانہ کیا دیں گے، اور یہ کہ شانتی کو رقص کرنے کی اجازت ہوگی یا نہیں؟ امینہ بائی نے کہا، تم اگر ماہانہ چاہو تو ماہانہ، روزانہ چاہو تو روزانہ، مجھے تمہاری کسی بات سے اعتراض نہیں۔ مجھے اس سے بھی غرض نہیں کہ تم شانتی کو نچاؤ گی یا نہیں، یہ سبھی تم جانو، جو چاہے کرو۔ میری صرف ایک شرط ہے جو تمہیں بتا چکا ہوں۔ آپ کی شرط منظور ہے، مگر اب بھی رقم کی بات ادھوری ہے۔ آپ کے ذہن سے نکل گئی ہے، یا یہ بات پہلے میں اس لیے کرنا چاہتی ہوں کہ کہیں آپ رقم سن کر اپنا فیصلہ بدلنے پر مجبور نہ ہو جائیں؟ امینہ بائی نے مطلب پر آتے ہوئے کہا، میں کہہ چکا ہوں، جو کہو گی 200 روپے مہینہ آپ کو ادا کرنا ہوگا۔ شانتی پوری کی پوری صرف آپ کی ہوگی، اور اگر اسے ساتھ لے جانا چاہیں تو ساتھ بھی لے جا سکتے ہیں، مگر صبح کوٹے پر پہنچ جایا کرے۔ یہ لو، جتنے ہیں گن لو، خاصا وقت برباد ہو چکا ہے، اب مزید صبر کی طاقت مجھ میں نہیں۔ یہ کہہ کر میں نے اپنی دونوں جیبیں امینہ بائی کے سامنے خالی کر دیں۔ وہ رات میں نے ویلی بازار میں امینہ بائی کے کوٹھے پر شانتی کے ساتھ بسر کی۔ صبح جب میں یکا کر کے بیگم پل پہنچا اور کرایہ ادا کرنے کے بعد سڑک عبور کر کے اپنے مکان میں داخل ہونا ہی چاہتا تھا کہ میرے قریب سے ایک بارش شخص گزرا، اور جیسے ہی اس کی نظر میرے چہرے پر پڑی، وہ اس طرح اچھل پڑا جیسے بچھو نے ڈس لیا ہو۔ پتہ نہیں اس نے میرے چہرے پر کیا دیکھا۔ میں جب تک اپنے مکان میں داخل ہو گیا، میں نے محسوس کیا کہ وہ شخص مجھے دیکھتا رہا ہے۔ مجھے اس کے اس طرح چونکنے پر تعجب ہوا، لیکن زیادہ دیر تک میں اس کے متعلق سوچ نہ سکا اور نہ ہی کوئی فیصلہ کر سکا کہ وہ اجنبی شخص مجھے دیکھ کر حیران کیوں ہو گیا۔ اس لیے کہ میرے اعصاب بری طرح شل تھے اور دماغ پر نیند کا غلبہ تھا۔ میں سو گیا اور اس وقت جاگا جب کوئی زور زور سے دروازہ پیٹ رہا تھا۔ مجھے اس طرح دروازہ پیٹے جانے پر بہت سخت غصہ آیا۔ پتہ نہیں کون بدتمیز ہے۔ میں بڑبڑاتا ہوا اٹھا، لیکن نہ معلوم کیوں کمرے سے نکل کر صدر دروازے تک آتے آتے میں رک گیا۔ آخر یہ کون ہو سکتا ہے؟ یہاں تو کوئی مجھے جانتا بھی نہیں۔ اسی لمحے نہ جانے کیا سوچ کر میں نے آنکھیں بند کر لیں اور باہر کے دروازے کا تصور کیا۔ میں نے دیکھا کہ پولیس کے چند آدمیوں کے ساتھ وہی بارش شخص موجود تھا۔ میرے ذہن نے خطرہ محسوس کیا۔ یہ سوچتے ہی مجھے وہ رات یاد آ گئی جب مجھے قتل کیا گیا تھا۔ میں نے بغیر وقت ضائع کیے اور یہ جانے بغیر کہ کیا معاملہ ہے، یہاں سے فرار ہو جانے کا فیصلہ کیا۔ جلدی جلدی الٹے سیدھے کپڑے پہن کر اور جیبوں میں اوپر تک روپے ٹھونس کر میں مکان کے پچھلے دروازے سے گلیوں میں کافی دور نکل گیا۔
پھر ایک سڑک پر نکل آیا، یکا کیا اور یکے والے سے ویلی بازار کا کہہ کر پھر خیالوں میں کھو گیا۔ حمزاد کی غیر موجودگی میں یہ بہت ضروری تھا کہ میں قدم قدم پر محتاط رہوں۔ کافی سوچنے کے بعد صرف ایک نتیجہ اخذ کر سکا، وہ یہ کہ جس بارے شخص نے مجھے صبح دیکھا تھا وہ مجھے پہچانتا ہے۔ اس کا مجھے دیکھ کر ایک دم چونک پڑنا، پھر شام کو اس کا پولیس کے ہمراہ ہونا، ان ساری باتوں سے صرف ایک ہی نتیجہ نکلتا ہے جو ہر چند میرے لیے خطرناک تھا، لیکن میں بہرحال اس کی تصدیق کر لینا چاہتا تھا۔ اس لیے ضروری تھا کہ مجھے فی الحال کہیں پناہ مل جائے، جس کے لیے شانتی کے کوٹے سے بہتر فی الحال کوئی اور جگہ نہ تھی۔ میں شانتی کے کوٹے پر پہنچا تو وہ ابھی تک سوئی ہوئی تھی۔ اس وقت شام کے 4 بجے ہوئے تھے۔ امینہ نے میرا استقبال کیا۔ صبح روانہ ہونے سے پہلے بتایا تھا کہ میرا نام رشید یار چنگ ہے اور میں جمشید پور کے نواب کا لڑکا ہوں۔ اپنے باپ کی کسی بات سے خفا ہو کر میرٹھ آ گیا ہوں۔ امینہ بائی یہ تمام باتیں سن کر بڑی خوش ہوئی تھی۔ اس نے پیشکش کی تھی کہ میں مستقل میرٹھ میں رہ جاؤں، وہ ہر طرح سے میرے کام آئے گی۔ اسی لیے سر شام مجھے دیکھ کر وہ باغ باغ ہو گئی۔ اس نے فوراً ہی شانتی کو ایک ملازم سے جگوا دیا۔ شانتی مجھے اتنی جلد دوبارہ دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ ایک خاص ادا سے کہنے لگی، بابو تمہارا جی نہ لگتا ہوگا اپنے گھر میں۔ میں کیا جواب دیتا؟ اس کی بات سنی انسنی کر کے میں نے امینہ بائی سے کہا، شانتی دراصل ٹھیک ہی کہتی ہے، میں اکیلا ہوں، اس لیے گھر یوں بھی کاٹنے کو توڑتا ہے۔ پھر یہ کہ بغیر شانتی کے میں اپنے آپ کو ادھورا ادھورا محسوس کرتا ہوں۔ اگر تمہیں اعتراض نہ ہو تو کچھ دن یہاں رک جاؤں؟ یہ تو عزت افزائی ہے کہ آپ نے غریب خانے کو اس قابل سمجھا۔ امینہ بائی نے طوائفوں کے عام ہتھ کنڈے مجھ پر استعمال کرنے شروع کر دیے۔ دراصل ابھی میں صحیح طرح آرام بھی نہیں کر پایا۔ میں کچھ دیر اور آرام کرنا چاہتا ہوں، پھر نہا دھو کر ذرا محفل میں بیٹھوں گا، اس لیے کہ اب شام ڈھل رہی ہے اور تمہیں تو محفل بہرحال جمانی ہے۔ میں نے امینہ بائی سے کہا۔ اس وقت مجھے نیند بالکل نہیں آ رہی تھی، مگر مجھے کچھ دیر کے لیے تخیل چاہیے تھا تاکہ میں نے اپنے ذہن میں جو نتیجہ نکالا تھا اس کی تصدیق کر سکوں۔ شانتی مجھے اندر لے جا کر ایک آراستہ کمرے میں چھوڑ آئی۔ اس کمرے میں بھی ایک مسہری بچھی ہوئی تھی۔ میں نے اندر سے کواڑ لگائے اور مسہری پر لیٹ گیا۔ میں نے لیٹتے ہی اپنے تصور کی قوت آزمائی اور اسی بارش شخص کا تصور کیا جو اب سے تقریباً 1 گھنٹے پہلے پولیس کے ہمراہ میرے مکان تک آیا تھا۔ وہ چہرہ مجھے نظر آنے لگا، پھر اس کے ساتھ اس کے آس پاس کا ماحول بھی، اور اب میں سب کچھ دیکھ اور سن سکتا تھا۔ یہ جگہ تو میری دیکھی بھالی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے سوچا، اور یہ چہرہ؟ یہ تو وہی نواب صاحب ہیں۔ اچھا، تو یہ نواب صاحب کی حویلی کا مردانہ حصہ ہے، اور یہ کمرہ وہی کمرہ ہے جس میں ایک مرتبہ حمزات نے نواب صاحب کی ترگت بنائی تھی۔ مجھے سب کچھ یاد آ گیا۔ میں دیکھ رہا تھا کہ میرٹھ کے نواب صاحب گاؤ تکیہ لگائے اپنی مسہری پر محو استراحت تھے، اور ان کے سامنے بچھی ہوئی کرسیوں پر 3 بارش شخص تھے۔ ان میں سے ایک نواب صاحب کے خاص طبیب تھے اور ایک چہرہ میرے لیے قطعی اجنبی تھا۔ وہاں ایک ہی بارش شخص تھا جسے میں نے صبح دیکھا تھا، تو میرا خیال درست تھا۔ میں نے سوچا، اب میں ان کے درمیان ہونے والی گفتگو بھی غور سے سنوں۔ طبیب خاص کہہ رہا تھا، نواب صاحب، فصاحت صاحب نے جو کچھ کہا وہ بڑی عجیب سی بات ہے۔ اب تک میرے علم میں ایسا کوئی واقعہ نہیں آیا۔ شیخ کرامت کو تو قتل کیا جا چکا ہے اور اس بات کو کافی عرصہ بھی ہو چکا ہے، پھر یہ کہ اس قتل کی تصدیق بھی کرائی جا چکی ہے۔ میں خود کو اس بات پر آمادہ نہیں کر پا رہا کہ یقین کر لوں کہ وہ زندہ بچ گیا یا دوبارہ زندہ ہو گیا، اور ستم یہ کہ میرٹھ آ گیا۔ بارش شخص نے جسے فصاحت کہا گیا تھا ضبط نہ کر سکا۔ اس نے طبیب خاص کی بات کاٹتے ہوئے کہا، جناب حکیم صاحب، آپ جانتے ہیں حضور کی خدمت کرتے ہماری عمر یہ ہو گئی، کبھی آپ نے ہماری زبان سے جھوٹ نہ سنا ہوگا۔ بھلا میں کیوں جھوٹ بولتا؟ آپ کے علم میں ہے کہ شیخ کرامت کے لیے نواب صاحب قبلہ نے جن عاملوں کو بدایوں بھیجا تھا ان میں بھی تھا۔ میں نے شیخ کرامت کو بدایوں میں اچھی طرح دیکھا ہے، میں وہ چہرہ نہیں بھول سکتا، مگر وہ کہاں غائب ہو گیا؟ ہم نے ان کی طرح ملتے ہی فوراً انتظام مکمل کر دیا۔ یہاں کے تمام بڑے انگریز افسران اپنی مٹھی میں ہیں، تو ہم لوگوں نے دیکھا کہ فوراً شیخ کرامت کی گرفتاری کے وارنٹ ہم نے جاری کرا دیے۔ اس مرتبہ نواب صاحب بولے، حضور کے لیے بہت معمولی بات ہے۔ تیسرا بارش بولا، جو اب تک چپ بیٹھا تھا، لیکن میری معلومات کے مطابق تو یہ ہے کہ فساد صاحب نے جس مکان کے بارے میں کہا ہے وہاں انہوں نے شیخ کرامت کو داخل ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ وہ مکان کسی رشید یار جنگ نے خریدا ہے حال ہی میں، اور وہ تنہا رہتا ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا معاملہ ہے۔ ویسے اگر میں ایک نظر اسے دیکھ لوں
तो तस्दीक हो जाए। हुजूर, इसके लिए चिल्ला कशी करनी पड़ेगी। आप जाएं, ये कोई मामूली काम तो है नहीं, मगर अल्लाह के कलाम में बड़ी ताकत है और यकीनन मालूम हो जाएगा वो जिंदा है या नहीं, और अगर जिंदा है तो कहाँ है। लेकिन जैसा कि मैंने अर्ज किया, 40 दिन के अमल के बाद ही कुछ पता चल सकेगा। ये चक्कर तो बहुत लंबा हो जाएगा। नवाब साहिब कुछ सोच कर बोले, हकीम साहिब, आप कुछ फरमाइए। उन सब की गुफ्तगू सुनकर मुझे अंदाजा हो गया कि मुझे यहाँ पहचान लिया गया है, और पहचानने वाले वही हैं जो मुझे बदाइयों में मारने के लिए गए थे। यह नवाब साहिब के गुंडों को भी मैंने पहले नतीजा अखज़ किया था, जिसकी तस्दीक हो गई थी। इसलिए मैंने मजीद उन लोगों की गुफ्तगू सुनने में वक्त ज़ाया नहीं किया। मैं अब इस तरफ से तो मुतमईन था कि वो 40 दिन से पहले मेरा पता नहीं चला सकते, और ये 40 दिन किसने देखे हैं। सिर्फ 2 दिन बाद हमजाद मेरे पास होगा, फिर तो एक एक से निमट लिया जाएगा। मैंने फैसला किया कि हमजाद के आते ही चुन चुन कर नवाब के गुंडों और आमिलों को मौत के घाट लगा दिया जाएगा। न रहे बांस न बजे बांसुरी। अगर इन लोगों को ठिकाने लगा दिया जाए तो मुझे कोई खतरा नहीं। जब तक ये लोग जिंदा हैं, मेरे लिए खतरा ही खतरा है। मैंने सोचा। ये फैसला करके मेरे जहन का बोझ हल्का हुआ। हमजाद के बगैर बकिया 2 दिन भी बहुत मोहतात तौर पर गुजारना चाहता था। इसलिए जो लोग मुझे पहचानते थे, मेरे कातिल थे, उनसे मैं बेखबर था। क्या मालूम कौन आदमी नवाब का गुंडा है और कौन आमिलों में से है जो मुझे अच्छी तरह से जानते हैं। इसलिए मैंने फैसला किया कि इन 2 दिनों में ना तो मैं घर से बाहर निकलूंगा और ना ही यहाँ रहने के बावजूद शांति के रक्स की महफिल में शरीक होऊंगा। अमीना बाई ने शायद खासा इंतज़ार करने के बाद मेरे पास मुलाजिम भेजा कि महफिल जम गई है, और ख़ुद मैं भी घुंघरों की आवाज़ सुन चुका था। लेकिन मैंने मुलाजिम से तबीयत नासाज का बहाना कर दिया और तन्हा उसी कमरे में लेटा रहा, यहाँ तक कि मुलाजिम ने शम्मा भी खुद आकर रोशन की। कुछ देर बाद ही शांति मुझे लेने आई, लेकिन मैंने उसे भी टाल दिया। ये तमाम एहतियात उस वक्त तक ज़रूरी थे जब तक हमजाद मेरे पास न आ जाए। 3 दिन पूरे होने से पहले मैं नहीं चाहता था कि उसे तलब करूं, इसलिए कि मैं पारा के बारे में मालूमात हासिल होना भी बेइंतहा ज़रूरी था। वो 2 दिन मैंने शांति के कोठे पर गुजारे। अमीना बाई ही क्या, शांति भी मुझसे खुश थी। बकिया 2 रातों में शांति ने मुझे इतना असीर किया कि मुझे अपना तलबगार बना लिया। अब मुझे महसूस हो रहा था कि मैं शांति से पहले जैसे अधूरा था। हाँ, अमीना बाई और शांति इस वजह से ज़रा उलझन में थीं कि मैं कमरे से क्यों बाहर नहीं निकलता। 2 दिन की वो पाबंदी मुझे शांति के वजूद ने महसूस ही ना होने दी। शांति बस शाम होते ही मुझसे जुदा होती और रात गए से फिर दूसरे शाम तक मेरे पास रहती। तीसरे दिन सुबह ही सुबह मैंने शांति से कहा, मैं गुस्ल करना चाहता हूँ। रात भर की थकन से वो निढाल थी, लेकिन मेरे कहने पर वो उठी और मुझे गुस्ल खाने तक छोड़ आई। जब मैं नहाकर वापस कमरे में आया तो वो सो चुकी थी। ऐन उसी वक्त मैंने हमजाद को कमरे में दाखिल होते हुए देखा और उसे देखते ही खुशी से मेरी बाछें खिल गईं। दरअसल मैं हमजाद का इतना आदी हो चुका था कि मुझे ये 3 दिन 3 सदियां महसूस हुए थे। मेरा जी चाहा कि मैं बढ़कर उसे गले लगा लूं। मेरी मोहब्बत को शायद उसने भी महसूस कर लिया। इससे पहले कि मैं कुछ कहता, वो कहने लगा, मुझे आपके जज्बात का इल्म है और मैं इन 3 दिनों में आपसे बेखबर भी नहीं रहा हूँ। मुझे वो सब कुछ मालूम है जो इन 3 दिनों में आप पर गुजरी है, लेकिन मैं इस कदर मसरूफ़ था कि कोई मुदाखलत न कर सका। मैं अगर ये देखता कि पानी सर से ऊंचा हो रहा है या आपकी ज़िंदगी ख़तरे में है तो सब काम छोड़कर आपके हुजूर हाजिर हो जाता। लेकिन मैंने देखा कि आपने नहायत होशियारी और दानिशमंदी से काम लिया और हालात को बिगड़ने नहीं दिया। मैं रात 3 बजे के बाद ही से यहाँ इस शहर में हूँ, लेकिन आप उस वक्त नापाकी की हालत में थे, इसलिए मैं आपसे फ़ौरन नहीं मिल सका। बहरहाल गुफ्तगू तवील है, बेहतर यह है कि घर चला जाए। घर? मैंने हैरत से कहा, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि? मुझे सब कुछ मालूम है। जैसा कि मैंने अभी आपसे अर्ज़ किया है कि मैं आपके हालात से बेखबर नहीं रहा हूँ। हमजाद ने मेरी बात काट कर कहा, फिर यह कि अब इस शहर में आपको पहचानने वाला एक शख्स भी जिंदा नहीं। मैंने 3 बजे से अब तक यूं ही वक्त नहीं गुजारा। हमजाद की बात सुनकर मैं उछल पड़ा। तो क्या तुमने उसको ठिकाने लगा दिया? मैंने सवाल किया। जी हाँ, अब ना तो नवाब साहिब का कोई गुंडा बचा है और ना ही कोई आमिल। अब आपको इस शहर में कोई ख़तरा नहीं सिवाय एक बड़े ख़तरे के। हमजाद ने कहा, बड़ा ख़तरा? ये तमाम बात आपको घर चलकर तफसील से बताऊंगा। मैंने शांति को जगाना मुनासिब नहीं समझा और अमीना बाई से रात को आने का वादा करके हमजाद के हमरा बेगम पुल की तरफ रवाना हो गया।
घर पहुंचकर गुनूदगी और थकन के बावजूद मैंने हमजाद से कहा, मैं जल्द से जल्द महपारा के बारे में जानना चाहता हूँ। तुम मुझे बताओ कि तुमने उसके बारे में क्या मालूम किया। महपारा के बारे में अलिफ से लेकर ये तक सब कुछ मालूम हो चुका है। वो सब आपको सुनाने से पहले मैं आपसे सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूँ, वो ये कि क्या आप महपारा का ख्याल अपने दिल से नहीं निकाल सकते। हमजाद ने कुछ झिझकते हुए कहा, क्या कह रहे हो? क्या अपनी बेइज्जती भुला दूं? एक लड़की के सामने सर झुका दूं? यह नहीं हो सकता, हरगिज़ नहीं हो सकता। तुम मुझे बताओ कि तुम्हें उसके बारे में क्या मालूम हुआ है। मैंने नर्म लहजे में कहा, मेरे और आपके लिए बेहतर तो यही था कि हम इस फितने को ना छेड़ते, लेकिन आपने इसको अपनी अना का मसला बना लिया है। बहरहाल आपको ज़रूर बता देना चाहता हूँ कि इस तरह न सिर्फ आपकी ज़िंदगी ख़तरे में पड़ने का इम्कान है, बल्कि मुझे भी बड़े से बड़ा नुकसान पहुँच सकता है। मसलन मेरी तमाम क़ुव्वतें सल्ब कर ली जाएंगी, मैं नकारा व बेकार हो जाऊँगा। मैं आपको हर बात से आगाह किए दे रहा हूँ। आगे आपको इख्तियार है, जो चाहें करें, लेकिन मेरी अपनी राय यही है कि महपारा से ना टकराया जाए। लड़कियां और बहुत मिल सकती हैं। तुम क्या बात कर रहे हो? मसला लड़कियों का नहीं, इज्जत नफ्स का है। जिल्लत और बुज़दिली की ज़िंदगी गुजारने से बेहतर है कि आदमी मर जाए। सोच लीजिए, मैं तो आपके हुक्म का ताबे हूँ और आप जो हुक्म देंगे उसे हर तरह बजा लाऊंगा। आपकी ज़िंदगी में इतनी सस्ती नहीं समझता कि एक लड़की के लिए इसे गंवा दिया जाए। हमजाद ने मुझे फिर समझाया, ये मेरा आखिरी फैसला है, तुम मुझे उसके बारे में बताओ, मैं तफसील से सुनना चाहता हूँ। फिर हमजाद ने महपारा के बारे में मुझे जो कुछ बताया वो पुरस्कार और अजीब होने के अलावा वाकई तशवीशनाक था। मुझे गुमान भी न था कि एक मामूली सी लड़की नज़र आने वाली महपारा में इतनी पुरस्कार क़ुव्वतें जमा हैं। हमजाद मुझे जो कुछ बता रहा था वो ये था, महपारा के वालिद यानी नवाब साहिब के तबीब ख़ास इरशाद अहमद ख़ान ने अपनी जवानी के अय्याम में मौजूदा नवाब के वालिद बुजुर्गवार के हमरा एक दूर दराज इलाके में सफ़र किया था। तबीब ख़ास की उम्र उस वक्त 16-17 थी। बड़े नवाब साहिब उन्हें बहुत चाहते थे, इसीलिए जब उन्होंने शेर का शिकार करने के लिए अफ्रीका का सफ़र इख्तियार किया तो तबीब ख़ास भी उनके हमरा थे। बड़े नवाब साहिब को शिकार से जुनून की हद तक शौक़ था। उन्हें न मालूम किसने बता दिया था कि टांगा नीका से बेहतर शेर का शिकार कहीं नहीं होता। बस बड़े नवाब साहिब को उसी दिन से टांगा नीका जाने की धुन सवार हो गई थी। हालांकि लोगों ने उन्हें बहुत समझाया बुझाया, मगर वो अपनी ज़िद पर अड़े रहे और कहते रहे कि अगर शेर का शिकार होगा तो टांगा नीका में, वरना नहीं, और बग़ैर शेर के शिकार हमारी ज़िंदगी का मकसद ही क्या है। नवाब के दरबार में तबीब ख़ास के वालिद उस ओहदे पर फाइज थे जिस पर बड़े तबीब ख़ास मुतय्यन थे। जब किसी तरह बड़े नवाब ने अपने सफ़र का इरादा तर्क न किया तो लोगों ने इरशाद अहमद ख़ान यानी मौजूदा तबीब महपारा के वालिद को इस बात पर आमादा किया कि वो उनको रोक लें, इसलिए कि इरशाद अहमद ख़ान बड़े नवाब साहिब के मुंह चढ़े थे और उन्होंने मना करने की कोशिश भी की थी। नवाब साहिब ने उनको भी साथ चलने का हुक्म सादिर कर दिया। अब क्या हो सकता था, मजबूरन इरशाद अहमद को भी नवाब साहिब के साथ टांगा नीका के सफ़र पर रवाना होना पड़ा। टांगा नीका पहुँचकर शेर का शिकार किया। बड़े नवाब साहिब तो एक चिड़िया न मार सके। उस ज़माने में अफ्रीका का सफ़र हंसी खेल नहीं था। इरशाद अहमद ख़ान जब मेरठ से चले थे तो उनकी उम्र 17 साल थी, और जब वो टांगा नीका के एक मकाम डोडो पर पहुँचे तो उनकी उम्र पूरे 20 साल हो चुकी थी। न जाने कहाँ से होकर और कैसे कैसे बड़े नवाब साहिब का काफ़िला अफ्रीका की पुरस्कार ज़मीन पर उतरा। रास्ते में वो थक जाते या कोई बीमार पड़ जाता तो हफ्तों एक एक मकाम पर ही ठहरना पड़ता। डोडो पहुंचकर मालूम हुआ कि वो खबर गलत थी कि इस इलाके में शेरों की कसरत है। बड़े नवाब साहिब सख्त मायूस हुए, मगर अब क्या हो सकता था। सफ़र की थकन इस कदर थी कि फ़ौरन वापसी भी महाल थी, इसलिए वहाँ ये तय पाया गया कि एक आध महीना यहाँ रहकर वापस हुआ जाए। डोडो की आबादी उन दिनों कुछ ऐसी ज़्यादा नहीं थी, बल्कि ये समझो कि वो शहर के बजाय एक मामूली सा कस्बा था जिसके अतराफ में घने जंगलात थे और जंगलात के बाद रेगिस्तान। तबीब ख़ास पर बड़े नवाब की चश्मे इनायत रंग लाई और उन्होंने अपने तमाम मुलाजमीन को आज़ादी दे दी कि वो जहाँ चाहें घूमें। मुलाजमीन ने ये इजाज़त तबीब ख़ास ही के ज़रिए हासिल की थी। एक शाम बड़े नवाब का ख़ास खिदमतकार अब्दुल समद बुरे हालों में लौटा। उसके मुंह से झाग निकल रही थी। लोगों से मालूम हुआ कि वो जंगलात की तरफ जाता हुआ देखा गया था। उन जंगलों के बारे में मशहूर था कि उनमें बहुत जहरीले सांप रहते हैं, इसी वजह से लोग उनसे दूर दूर रहते थे और डोडो के बाशिंदे अजनबियों को भी उनसे दूर रहने की हिदायत करते थे। अब्दुल समद की हालत बता रही थी कि उसे भी किसी सांप ने काटा है। मकामी लोग बड़े नवाब की क़यामगाह पर टूट पड़े
जो चंद डेरों पर मुश्तमिल थी। उनमें से हर एक इस कोशिश में था कि अब्दुस्समद को बचा लिया जाए, और हर एक के पास सांप के कांटे की दवा थी। वो बड़े अजीब लोग थे। बहरहाल डोडो के रहने वालों ने किसी तरह अब्दुस्समद को बचा लिया, लेकिन दूसरे दिन पूरी तरह होश में आने के बाद जो उसने कहानी बयान की, वो न सिर्फ बड़े नवाब के लिए हैरत अंगेज थी, बल्कि काफिले का हर शख्स उसे सुनकर हैरान था। अब्दुस्समद ने बताया कि सर शाम जब वो टहलता हुआ उन जंगलों की तरफ निकल गया तो उसने पेड़ों के दरमियान एक कतई बरहना नौजवान लड़की को देखा, जिसके जिस्म के गिर्द लिबास की जगह सांप लिपटे हुए थे। अब्दुस्समद ने चाहा कि वो लौट जाए, लेकिन उसकी नज़रें उस नौजवान अफ्रीकी लड़की से टकरा गईं। वो खुद पर काबू न रख सका। उसे ऐसा लगा जैसे वो लड़की उसे ज़बरदस्ती अपनी तरफ खींच रही थी। उसकी आंखों में बला की मकनातीसी क़ुव्वत थी। और फिर जब बेखुद होकर अब्दुस्समद ने चाहा कि लड़की को अपनी आगोश में भरे, तो उसके गले में लिपटे हुए सांप ने उसे डस लिया। सांप के डसते ही जैसे वो उस पुरस्कार शहर से आज़ाद हो गया। यकलख्त और बेपनाह अजियत के बावजूद उसने हिम्मत न हारी और जंगल से भागकर अपनी क़यामगाह तक आ गया। अब्दुस्समद ने बताया कि सांप के डसते ही वो नौजवान अफ्रीकी लड़की न मालूम कहाँ गायब हो गई थी। अब्दुस्समद के बयान में किसी ने दिलचस्पी ली हो या ना ली हो, मगर इरशाद अहमद ने उस नौजवान अफ्रीकी लड़की के बारे में एक एक तफसील बार बार पूछी। दरअसल अब्दुस्समद ने नौजवान लड़की का जो नक्शा खींचा था वो इरशाद अहमद खान के दिल को लग गया था, और उनके दिल में भी उस लड़की को एक बार करीब से देखने की ख्वाहिश मचलने लगी थी, लेकिन उन्होंने अपनी ख्वाहिश का इजहार किसी से नहीं किया। घने जंगलों में रहने वाली उस तन्हा पुरस्कार लड़की के बारे में डोडो के बाशिंदों में तरह तरह की कहानियां मशहूर थीं। वो सब उसके वजूद से बाखबर थे। उनका कहना था कि वो पुरस्कार लड़की सैकड़ों साल से उन जंगलों में रहती है, और वो इसी तरह हमेशा से जवान है और जवान रहेगी। लड़की के बारे में इन रवायतों ने इरशाद अहमद को और ज़्यादा मजबूर किया कि वो उसे एक बार ही सही लेकिन देख ज़रूर लें। बड़े नवाब साहिब अपने हमरा एक ज़ईफ़ शख्स को भी लाए थे, जो अफ्रीका की कदीम ज़बानों को समझने का अहल था, ताकि उन्हें यहाँ पहुँचकर परेशानी ना हो। यही ज़ईफ़ शख्स बड़े नवाब के कातिल और डोडो के बाशिंदों के दरमियान राब्ता था, और उसी से ये तमाम बातें काफ़िले वालों को मालूम हुई थीं। उस पुरस्कार लड़की के बारे में एक रिवायत ये भी थी कि वो अब से 550 साल पहले से यहाँ रहती है, और उसकी कुल उम्र 600 साल है। अभी 50 बरस बाकी हैं। 50 साल बाद वो मर जाएगी, लेकिन वो जवान ही मरेगी। इन 600 सालों का जवाब वो ये बताते थे कि अब उसे ठीक 50 साल बाद उस जादुई अमल का असर टूट जाएगा जो उस लड़की की माँ ने उसकी तवील ज़िंदगी के लिए 550 साल पहले किया था। और न जाने क्या क्या किस्से कहानियाँ थीं जो इरशाद अहमद खान ने लड़की के बारे में सुनी। उनका इश्तियाक बढ़ता गया। वो जवानी के जोश में अब्दुस्समद के साथ पेश आने वाला वाक़या भी भूल गए, और एक दिन उन घने जंगलों में लड़की की तलाश करने के लिए घुस गए। न जाने वो कहाँ से कहाँ निकल गए, और जब उन्होंने लड़की की तलाश से तंग आकर लौटना चाहा तो वो रास्ता भूल चुके थे। दिन के वक्त भी उस घने जंगल में किस कदर अंधेरा था। इरशाद अहमद खान बहुत घबराए, लेकिन अब क्या हो सकता था। वो काफ़ी देर जंगल में भटकते रहे और फिर एक पेड़ के नीचे बैठ गए। अभी वो संभल कर बैठने भी ना पाए थे कि एक सांप तेजी से सरसराता हुआ उनके करीब से गुजरा। वो उछलकर खड़े हो गए। फिर तो जैसे उन्हें सांपों ने हर तरफ से घेर लिया। वो बदहवास होकर अपने चारों तरफ दायरे की सूरत में फैले हुए सांपों को देख रहे थे। उसी वक्त किसी के खिलखिलाकर हंसने की आवाज़ ने उन्हें अपनी तरफ मुतवज्जे कर लिया। यह आवाज़ सामने से आई थी। फिर उन्होंने गौर से सामने देखा तो सामने वाले पेड़ की एक मोटी शाख पर एक लड़की को बैठे हुए देखा। वो फिर हंसी। इस मर्तबा उसने अपने मुंह से अजीब सी आवाज़ निकाली जो बहुत हद तक सिसकारी से मुशाबे थी। इस आवाज़ का अमल इरशाद अहमद के इर्द गिर्द दायरे की सूरत में फैले हुए सांपों पर हुआ। वो अपना हल्का तोड़कर तेजी से उस पेड़ की तरफ बढ़े जिस पर वो पुरस्कार लड़की बैठी हुई थी। सांप रेंगते हुए पेड़ पर चढ़ गए और फिर इरशाद खान के देखते देखते वो सब लड़की के जिस्म से लिपट गए। इरशाद अहमद खान ये सब कुछ हैरत से देखते रहे। कुछ देर बाद वो लड़की पेड़ से उतर गई, इरशाद अहमद खान के करीब आई, उनका हाथ पकड़ा और एक सम चलने का इशारा किया। इरशाद अहमद खान ने महसूस किया कि लड़की के हाथ की गिरफ्त दोस्ताना थी। वो उसके साथ चलने लगे। वो समझ चुके थे कि ये वही लड़की है जिसके बारे में डोडो के बाशिंदों में अजीब अजीब कहानियां मशहूर हैं। वो मुस्तकबिल से बेखबर उस लड़की के साथ चलते रहे। ये सफ़र जल्द ही एक बड़े से झोपड़े पर जाकर ख़त्म हो गया। झोपड़ी में जंगली घास के एक ढेर पर लड़की लेट गई। उसके लेटने से पहले सांप उसके जिस्म को छोड़कर न जाने झोपड़ी में किधर किधर गायब हो गए। वो सांप जो उस पुरस्कार लड़की के जिस्म का लिबास बने हुए थे, सांप उसके मुहाफिज थे, सांप जो उस घने जंगल की वाहिद मखलूक थे,
اس لیے ارشاد احمد خان نے اس جنگل میں سوائے اس جانور کے اب تک کوئی جانور نہیں دیکھا تھا۔ لڑکی آرام سے گھاس کے بنے ہوئے چبوترے پر لیٹی تھی۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے ارشاد احمد خان کو قریب بلایا اور ایسی غیر متوقع حرکت کی کہ اگر عام حالات ہوتے تو ارشاد احمد خان اس لڑکی کو سخت سزا دیتے، اور ان کے قریب پہنچتے ہی وہ اچھل کر اٹھی اور ان کا لباس تار تار کر دیا۔ پھر ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گھورنے لگی، یہاں تک کہ ارشاد احمد خان کو نیند آنے لگی۔ وہ پیال کے بستر پر گر گئے اور سو گئے۔ آنکھ کھلی تو گزرے ہوئے واقعات یاد آنے لگے۔ اپنی حالت کا احساس ہوتے ہی وہ گھاس کے نرم بستر سے اٹھے اور بستر کے پاس ہی پڑے ہوئے اپنے کپڑوں کو سمیٹنے لگے، جو پھٹے ہوئے ہونے کے باوجود بھی اس قابل تھے کہ ان سے ستر پوشی ہو سکے۔ انہوں نے قمیص سے لنگوٹ کا کام لیا اور پھٹے ہوئے پاجامے کو گھاس کے نیچے سرکا دیا کہ شاید کبھی کام آ جائے۔ اس کام سے فارغ ہو کر انہیں اس پرسرار لڑکی کا خیال آیا کہ وہ کہاں چلی گئی۔ وہ کچھ سوچ کر جھونپڑے کے دروازے کی سمت بڑھے، لیکن دروازے تک پہنچ کر وہ ایک دم ٹھٹک گئے۔ ان کی آہٹ پاتے ہی لڑکی کے محافظ ہوشیار ہو گئے تھے۔ جھونپڑے کے دروازے میں سانپوں کا ایک جوڑا پھن پھیلائے بیٹھا تھا۔ سانپوں کو اپنی راہ میں حائل دیکھ کر وہ سمجھ گئے کہ وہ پرسرار لڑکی نہیں چاہتی کہ وہ اس کی غیر موجودگی میں جھونپڑے سے نکل کر کہیں جا سکے۔ وہ الٹے پاؤں جھونپڑے میں واپس آ گئے۔ انہیں اتنا اندازہ ضرور ہو گیا تھا کہ بغیر لڑکی کا اشارہ پائے یہ سانپ انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، اس لیے کہ اس کا تجربہ انہیں اس وقت ہو چکا تھا جب انہوں نے پہلی مرتبہ لڑکی کو دیکھا تھا۔ ہاں، یہ ممکن ہے کہ اگر میں اس لڑکی کی خلاف ورزی کروں یا اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کروں تو سانپ میرے لیے ضرر رساں ثابت ہوں گے۔ وہ اس طرح کے وسوسوں اور خیالوں میں ایسے گم ہوئے کہ انہیں پتہ ہی نہ چلا کہ لڑکی کب خاموشی سے جھونپڑے میں داخل ہوئی اور کب ان کے پیچھے آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس وقت ان کی پشت جھونپڑے کے دروازے کی طرف تھی۔ جیسے ہی لڑکی نے ان کے شانے پر ہاتھ رکھا وہ اچھل پڑے۔ ان کے اس طرح اچھل پڑنے پر لڑکی بہت زور سے ہنسی۔ لڑکی کے ہنسنے پر انہیں سخت غصہ آیا۔ وہ جھنجلا کر مڑے۔ جوانی کے جوش میں یہ بھول گئے کہ وہ کسی عام لڑکی پر ہاتھ نہیں اٹھا رہے ہیں۔ لڑکی کے جسم سے جیسے ہی ان کا ہاتھ لگا، ایک شدید جھٹکے نے انہیں دور پھینک دیا۔ وہ جھونپڑے کے کچے فرش پر گر پڑے۔ اس پرسرار لڑکی کو خوفزدہ آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ لڑکی کے چہرے سے غصے کا اظہار ہو رہا تھا۔ ان کا جوش اب خوف میں بدل چکا تھا اور انہیں پوری طرح احساس ہو گیا تھا کہ وہ لڑکی کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے اور ہر طرح اس کے رحم و کرم پر ہیں۔ اپنی مجبوری اور بے بسی کا احساس ہوتے ہی انہوں نے رحم طلب انداز میں لڑکی کی طرف دیکھا۔ لڑکی نے شاید ان کی نگاہوں کا پیغام پڑھ لیا تھا۔ وہ ان پر جھکی اور انہیں سہارا دے کر گھاس کے بستر پر بٹھا دیا، اس لیے کہ جھٹکا لگتے ہی انہیں محسوس ہوا جیسے ان کے جسم کی ساری جان نکل گئی ہو۔ وہ اس وقت بے انتہا کمزوری محسوس کر رہے تھے۔ شاید اس کی وجہ وہ ماحول اور وہ پرسرار حالات تھے جن سے وہ نورد آزما تھے۔ پھر نہ جانے لڑکی کو کیا سوچی کہ جھونپڑے سے نکل کر ایک دم کہیں چلی گئی۔ جب وہ کچھ دیر بعد واپس آئی تو اس کے دونوں ہاتھوں میں جنگلی پھل تھے جو اس نے ان کے سامنے ڈھیر کر دیے اور اشارے کرنے لگی۔ جب وہ کچھ نہ سمجھے تو لڑکی نے ایک پھل اٹھا کر خود کھانا شروع کر دیا اور انہیں بھی اشارہ کیا۔ اب ان کی سمجھ میں آ گیا کہ لڑکی انہیں پھل کھلانا چاہتی ہے۔ کچھ وہ پہلے بھی سمجھ گئے تھے، مگر اب وہ ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھانا چاہتے تھے کہ انہیں کوئی نقصان نہ پہنچ جائے۔ وہ لڑکی کی پرسرار قوتوں سے آگاہ ہو ہی چکے تھے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی انہوں نے وہ جنگلی پھل کھا لیے جو نہایت بدمزہ تھے۔ اسی طرح دن ہفتوں مہینوں میں تبدیل ہوتے گئے۔ اب وہ جنگل کی زندگی کے کسی حد تک عادی ہو چکے تھے۔ وہ پرسرار افریقی لڑکی بھی بہت حد تک ان سے مانوس ہو گئی تھی۔ بات اشاروں کے نایوں سے نکل کر لفظوں تک پہنچ گئی تھی۔ جب ان کے سکھائے ہوئے ٹوٹے پھوٹے لفظ لڑکی بولتی تو انہیں ایسی خوشی ہوتی جیسے انہوں نے دنیا کی بھرپور دولت پالی ہو۔ اور حیرت انگیز بات یہ کہ لڑکی نے بہت کم عرصے میں بہت کچھ سیکھ لیا تھا۔ ان کو یہاں رہتے ہوئے 3 مہینے گزر چکے تھے۔ انہوں نے بالکل شروع سے سب کچھ سکھا دیا جیسے بچوں کو بتاتے ہیں۔ یہ پانی ہے، یہ زمین، وہ آسمان، یہ پیڑ۔ لڑکی کے ساتھ اتنا عرصہ گزارنے کے باوجود ارشاد خان ابھی تک اسے پوری طرح نہ سمجھ سکا تھا۔ اس لڑکی کی حرکات و سکنات بعض اوقات اتنی عجیب و غریب اور پرسرار ہوتی کہ ان کی سمجھ میں کچھ بھی نہ آتا۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ روز علل صبح اٹھ کر کہیں جاتی تھی، اور کہاں جاتی تھی یہ اب تک راز تھا۔ ان کے دل میں اکثر یہ تجسس پیدا ہوتا کہ وہ معلوم کریں کہ اس لڑکی کی حقیقت کیا ہے۔ ان قصے کہانیوں میں کہاں تک صداقت ہے جو اس پرسرار لڑکی کے بارے میں ڈوڈو کے باشندوں میں مشہور ہیں۔ وہ یہ سب کچھ جاننے کے لیے بےتاب تھے، اور شاید یہی وجہ تھی کہ انہوں نے اس عجیب اور پرسرار لڑکی کو اپنی زبان سکھائی تھی۔
انہیں اس بات پر بھی حیرت تھی کہ لڑکی نے انہیں کوئی نقصان نہ پہنچایا تھا، جبکہ لڑکی کے بارے میں اس سے پہلے کے واقعات شاہد تھے کہ جس نے بھی اسے اپنانے کی خواہش کی اس نے سخت نقصان اٹھایا، جس کی تازہ مثال عبدالصمد کے ساتھ پیش آنے والا حادثہ تھا۔ انہیں کچھ اندازہ تو تھا کہ لڑکی انہیں چاہتی ہے، لیکن کیوں؟ اس سے وہ ناواقف تھے۔ لڑکی اب بہت حد تک ان کی باتیں سمجھنے لگی تھی اور خود بھی ان کی زبان میں اپنی بات سمجھانے کی اہل ہو گئی تھی۔ انہوں نے اس کا نام بھی رکھا تھا، وہ اس کو ساحرہ کہتے تھے۔ جب وہ اسے ساحرہ کے نام سے پکارتے تو وہ بے انتہا خوش ہوتی۔ اس نام کے معنی بھی انہوں نے اسے سمجھا دیے تھے۔ اس کے محافظ زیادہ اب اس کے جسم سے جدا ہی رہتے، اس لیے کہ انہوں نے ساحرہ سے کہا تھا کہ انہیں ہر وقت سانپوں کی موجودگی سے وحشت ہوتی ہے۔ ساحرہ نے ان پر سے کڑی نگرانی بھی اٹھا لی تھی۔ وہ کسی قدر ان پر بھروسہ کرنے لگی تھی، لیکن اس کے باوجود ان میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ کبھی ساحرہ کا پیچھا کر کے یہ معلوم کرنے کی کوشش کرتے کہ وہ علل صبح کہاں جاتی ہے۔ حالانکہ اب جھونپڑے کے دروازوں پر سانپوں کا پہرا بھی نہیں تھا، لیکن یہ صورتحال زیادہ دنوں تک برقرار نہ رہ سکی۔ ایک رات انہوں نے ہمت کر کے ساحرہ کے بارے میں خود اس سے سوالات کر ڈالے، اور وہ لمحات تھے جب دنیا کی کوئی بھی لڑکی کچھ چھپانے کی اہل نہیں ہوتی۔ انہوں نے بہت غور کرنے کے بعد اس سے بہت کچھ معلوم کرنے کے لیے اس وقت کا انتخاب کیا تھا۔ پھر انہیں جو کچھ معلوم ہوا وہ انتہائی عجیب اور ناقابل یقین تھا۔